Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you Memorizing Surah Sajda. Lesson number 8. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ السجدہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 9. تیار ہیں آپ سب؟ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم سواہ. ثم میں جو میم ہے اس کی زبر کو لمبا نہیں کرنا اور میم پہ غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. سواہ، واو کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے اور ہا کی جو پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. ثم سواہ ونفخ فیہ. اسی طرح جو خا کی زبر ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور فی یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے اور جو ہا کی زیر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. میم کی جو زیر ہے اس کو را سے ملائیں گے. مِن رُوحِهِ. اب یہاں پہ ہا بھی ہے اور ہا بھی ہے، دونوں میں فرق رکھنا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَجَعَلَ. اس کو جلدی سے پڑھیں گے، سب پہ صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. لَكُمُ السَّمْعَ، سین میں سیٹی کی آواز رہے گی اور سمع عین واضح رہنا چاہیے. وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب یہاں پہ قلقلہ ہوگا، آواز پلٹے گی. اب صور، را کو پر رکھیں گے. وَالْأَفْئِدَةَ، افئدہ، تو آخر میں ہا واضح رہنا چاہیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. پوری آیت دیکھ لیتے ہیں. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. قلیلا ما تشکرون. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. یعنی کہ اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشوونما کرتے، اس کے اعضاء بناتے سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کو اس کو اچھی طرح سے اعضاء بنا دیے جاتے ہیں، اسے سنوار دیا جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ
یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کرے. بس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو، اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو. یعنی تمہارے کان، آنکھیں اور دل کس لیے بنائے؟ ان سارے کاموں کے لیے. اور اتنے احسانات کے باوجود بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت کم ہی ادا کرتا ہے. یا پھر یہ کہ شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو ہیں جو بہت شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو بالکل بھی شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لیں. آمین. آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے. اب آپ نے اچھی طرح سے ان 9 آیات کو ریوائز کرتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے. پچھلی آیات کو دہراتے رہیں تاکہ وہ بھولیں نہیں اور ان کی مسٹیکس جو ہیں وہ بار بار پڑھنے سے ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے علاوہ آیت نمبر 9 آپ نے اپنے گروپ میں سنانی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.